بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جا کشمیر دوسرا پروگرام کے ساتھ میں اس وقت چیف ایڈیٹر خدا علی چودھری ناظرین آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں چودھری رفاقت جاگوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی جو ہے نا وہ بہت ساری ہے جاگوی صاحب مسٹ یونیورسٹی کیمپس کی بحالی کے لیے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ 6 ماہ سے دوسرا احتجاج کر رہے ہیں۔ اس بارے سے ڈڈیال کی سڑکوں پر دوسرا بھرپور احتجاج کیا گیا۔ اس دوران انہوں نے وزیر حکومت چودھری محمد افضل شاہد سے مختلف بار ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کئی بار لیٹر لکھے۔ لیٹر لکھنے کے بعد آج تک مسٹ یونیورسٹی کیمپس کی بحالی نہیں ہو سکی۔ اس وجہ سے آج بھی جو ہے نا دوسرا ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں آج بھی وہ ڈڈیال کی سڑکوں پر اور مختلف جگہ پر اور گورنمنٹ میٹنگز میں اور اس سے پہلے ایک سماجی تنظیم ندائے حق نے ایک بھرپور احتجاج کیا اور اس حوالے سے بھی وہاں پہ مسٹ یونیورسٹی کیمپس بحالی کے لیے ایک ایجنڈا پاس کیا گیا تھا وہ اس حوالے سے بھی کئی بار باتیں ہوئی۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے جو آپ نے مسٹ یونیورسٹی کیمپس کی بحالی کی جو تحریک چلائی ہے اس کی ضرورت آپ نے کیوں محسوس کی ہے، اور اس حوالے سے آپ دوسرے چودھری منصور خالد صاحب، دوسرا آفتاب صاحب، علی زمان صاحب جو دوسرے امیدوار اسمبلی ہیں ان سے کئی بار یہ ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں۔ آپ پھر ایک بار یہ دوسرا ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ بھی یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ مسٹ یونیورسٹی کیمپس کی بحالی کے لیے ہم جو ہے نا اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ رفاقت جاگوی صاحب، آج پروگرام جو ہمارا جا کشمیر کے ساتھ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں اور جو ہے آپ اس حوالے سے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے مسٹ یونیورسٹی کیمپس کی بحالی کے لیے جو اتنی بڑی جو تحریک چلائی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ دوسرے کافی ٹیچرز موجود ہیں، ڈڈیال کی ینگ یوتھ آپ کے ساتھ ہے، سماجی تنظیم آپ کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کی ضرورت آپ نے کیوں محسوس کی کیونکہ یہاں پہ مسٹ یونیورسٹی کیمپس کی بحالی ہر صورت میں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جو یہ پروگرام ہے آج جا کشمیر کے ساتھ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری آواز کو لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کے لیے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ اس پہ میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آخر کیوں ہمیں ضرورت پیش آئی مسٹ یونیورسٹی کیمپس کو بحال کرنے کا، اس کے حوالے سے میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی نوجوان نسل تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ ہو۔ تعلیم ہی کی وجہ سے معاشروں میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تعلیم ہی کی وجہ سے آج جتنی ترقی ہوئی ہے وہ اس کے پیچھے جو بنیادی راز ہے وہ تعلیم ہے۔ تو اس سلسلہ میں ڈڈیال کے اندر انٹر اور گریجویشن لیول کی ایجوکیشن تو موجود ہے، وہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہو، لیکن گریجویشن سے آگے یہاں پہ ایجوکیشن نہ ہونے کے باعث ہماری نوجوان نسل ہائر ایجوکیشن سے محروم رہ جاتی ہے۔ اسپیشلی اگر بات کیجیے تو ہماری جو خواتین ہیں وہ گریجویشن سے آگے نہیں جا سکتی۔ اس کی بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری اخلاقی قدریں اس طرح کی ہیں کہ ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہماری جوان بہنیں میرپور، اسلام آباد یا دیگر شہروں میں جا کے ہاسٹلز میں رہیں۔ پھر ملک کے اندر دہشت گردی کی جو ایک فضا پیدا ہو چکی ہے، اس سلسلے میں بھی لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، اور گرلز کے حوالے سے تو میں نے بات کی ہے کہ وہ ہماری اخلاقی قدریں ہی ہمیں جو ہے نا باہر نہ جانے کے لیے مجبور کر دیتی ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ اگر اس لیول کا کوئی ادارہ یہاں پہ موجود ہو جس میں ہائر ایجوکیشن ہو، جس میں ماسٹر ڈگری کے لیول کی ایجوکیشن ہو، تو یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک آسانی ہے کہ وہ ماسٹر ڈگری لیول کی ایجوکیشن حاصل کر سکیں، اور اسپیشلی جو ہماری بچیاں ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ ان کے لیے والدین بآسانی یہاں پہ بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں، آسانی واپس لے کے جا سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے جو میں کہہ رہا ہوں سیکیورٹی کی وجہ سے پرابلمس ہیں باہر جانے میں، وہ یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو یہاں پہ زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں، اور اگر یہاں پہ مسٹ یونیورسٹی کیمپس آ جائے تو وہ ہمارے لیے تعلیم کے راہ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا پیچھے جانا ضروری سمجھتا ہوں۔
ہم نے نئی یونیورسٹی بنانے کی ڈیمانڈ قطعاً نہیں کی کہ ایک نئی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جائے، بلکہ ہماری جو تحریک ہے یا ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ 2011 میں 7 مارچ 2011 میں جب یہ بلڈنگ جو چورا کالج کے نام سے منسوخ کی جا رہی ہے یا ہے بلکہ، تو اس کو محکمہ تعلیم کالجز نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے مشق یونیورسٹی کیمپس کے حوالے کر دیا۔ اس سے قبل میں بتا دوں 27 ستمبر 2010 کی بات ہے جب یونیورسٹی نے باقاعدہ اس کیمپس کی منظوری دی، اس وقت وائس چانسلر راجہ حبیب الرحمان صاحب تھے۔ اب چونکہ یونیورسٹی کی طرف سے ماسٹر یونیورسٹی کیمپس نے بھی اس کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن کر دیا، اس کی نئے کیمپس کی منظوری کا، HEC سے بھی اس کی منظوری لے لی گئی۔ پھر جس بلڈنگ کا معاملہ ہے وہ بلڈنگ بھی کالجز نے یونیورسٹی کے ہینڈ اوور کر دی، جو ہمارے پاس نوٹیفیکیشن موجود ہے اس کی کاپی۔ تو پھر اس کے بعد آخر کیا وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ کلاسز کا اجرا نہ ہو سکا؟ یہاں پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق خان صاحب اس وقت تھے، وہ آئے، راجہ ذوالقرنین خان صاحب بطور چانسلر اور بطور صدر ریاست وہ یہاں پہ آئے۔ ان کے ساتھ چونکہ اس وقت وائس چانسلر راجہ حبیب الرحمان تھے، ان کی موجودگی میں، اور چودھری محمد یوسف صاحب اس وقت مقامی MLA تھے، وہ بھی یہاں پہ موجود تھے، حکومتی حکام بالا جو بھی یہاں پہ یعنی متعلقہ لوگ تھے وہ بھی ان کی موجودگی میں یہاں پہ باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ اخبار میں اشتہار آیا کہ ڈڈیال کیمپس کے لیے جو یہ پروگرام لانچ کیے گئے ہیں تو یہاں پہ لوگ اپلائی کریں، اپلیکیشنز دیں، تو یہاں پہ لوگوں نے اپلائی بھی کیا۔ پھر اچانک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، چونکہ الیکشن کا دور تھا، جون 2011 کی بات کر رہا ہوں، تو الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی، پھر وہاں پہ پرابلم یہ بن گئی کہ وائس چانسلر کی تبدیلی ہوئی، وہاں پہ چودھری نائب حسین صاحب وائس چانسلر کے طور پہ آ گئے۔ تو بس یہ جو گورنمنٹ کی اور وائس چانسلر کی تبدیلی تھی، اس کے باعث یہاں پہ وہ جو تعطل ان کا اپنے درمیان ایک پیدا ہوا تو یہ فنکشنل نہیں ہو سکا کیمپس، اسٹل ابھی تک یہ فنکشنل نہیں ہو سکا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ کیمپس بحال نہیں ہوتا، ہمارے عوام علاقہ کو جو یہاں پہ ہائر ایجوکیشن کی ایک سہولت میسر آ رہی تھی اس سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ تو اگر یہ کیمپس یہاں پہ بحال ہو جائے تو آپ دیگر اپنے روزمرہ کے معاملات یا جو آپ جاب وغیرہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ پھر ہماری جو فیمیلز ہیں جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں گرلس، ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور کلاسز لیں اور پھر بآسانی اپنے والدین کے یا جو بھی ان کے سرپرست ہیں ان کی نگرانی میں اپنے گھر تک واپس جا سکیں۔ تو آج کل چونکہ ایک تو آبادی جو ہے نا اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کے لیے بھی ہے کہ مزید کیمپسز کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ پورے ملک کے اندر آپ دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی نے جو ان کا دعویٰ ہے اور بجا بھی ہے کہ انہوں نے مختلف یونیورسٹیاں اور مختلف کیمپس کھولے، تو یہاں پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، اور ہمارا کیمپس تو اس سے پہلے کا موجود تھا، ہم نے نیا کیمپس بنانا نہیں ہے بلکہ یہ اس کو بحال کروانا ہے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے بھرپور کوشش کی ہے، جو ابھی تک عملی جامہ اس کو نہیں پہنایا جا سکا۔ صحیح۔ اچھا رفاقت جعفری صاحب، آپ جو ہے نا تحریک مست یونیورسٹی کیمپس کی بحالی کے حوالے سے آپ چیئرمین بھی ہیں، تو اس حوالے سے آپ جو آپ نے احتجاج جو شروع کیا ہوا ہے، مختلف جو ہے نا امیدواران اسمبلی سے آپ بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا مقامی MLA وزیر حکومت چودھری محمد افضل شاہی صاحب سے بھی آپ کی میٹنگ ہوئی ہے، ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ 6 ماہ گزر گئے ہیں، 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی آج تک اس ڈڈیال کو منی لندن بھی کہا جاتا ہے، اس کے باوجود یہاں پہ مست یونیورسٹی کیمپس باہر نہ ہو سکا؟ اس میں یہ کہ ہماری تحریک کا تعارف میں پہلے کروا چکا ہوں، اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس تحریک میں تحریک بحالی مست یونیورسٹی کیمپس ڈڈیال میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں تمام ڈڈیال کے پڑھے لکھے اور مقامی نوجوان شامل ہیں۔ تو ان مقامی نوجوانوں کے ہمراہ ہم نے بارہا منسٹر افسر شاہی چودھری صاحب سے ملاقاتیں کی، ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا، اور اس معاملے میں ہم نے وائس چانسلر سے ملاقات کے بعد بھی یہ پایا کہ اس میں کوئی قانونی پیچیدگی کوئی نہیں ہے۔ پھر آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے مقامی MLA صاحب ابھی تک اس کی بحالی میں ناکام ہی دکھائی دیے، اس کی تو مجھے نہیں سمجھ۔ بہرحال ہم نے منسٹر افسر شاہی چودھری صاحب سے بارہا جو ملاقاتیں کی، اس میں ہر ملاقات میں انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ بہت جلد
بلکہ بہت جلد کی بجائے اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ انہوں نے ہمیں باقاعدہ ڈیٹس دی, باقاعدہ ٹائم فریم انہوں نے طے کیا کہ اس ٹائم فریم کے اندر مسٹ یونیورسٹی کیمپس بحال ہو جائے گا, کلاسز کا اجرا ہو جائے گا. بلکہ انہوں نے ڈڈیال بوائز ڈگری کالج میں پروفیسر علی اصغر صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے جو تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا, اس میں بھی وائس چانسلر راجہ حبیب الرحمان کی موجودگی میں اسٹیج سے واضح طور پہ اعلان کیا کہ ہم بس انہی دنوں میں, چونکہ وہ جنوری کی بات ہے تو انہوں نے کہا جنوری کے اینڈ پہ یا فیبروری کے شروع میں انشاءاللہ کلاسز کا اجرا ہو جائے گا. پھر فیبروری کے شروع کی بجائے انہوں نے کہا مڈ فیبروری میں ہو جائے گا, پھر اینڈ فیبروری, پھر انہوں نے مارچ. تو یہ ڈیٹیں ہم نے ان سے نہیں کہا کہ یہ آپ ہمیں 15 دن کے اندر بحال کر کے دے گا, ان کی طرف سے. جی بالکل ایسا ہی ہوا. ڈیٹس انہوں نے ہمیں دی ہیں 15 دن کی, 1 ماہ کی, اور جب وہ ٹائم مکمل ہو جانے پہ ہم ان سے رابطہ کرتے تو وہ ہمیں کہتے کہ بس جی میں آتا ہوں, آپ سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو بیٹھ کے بات کرنے کے بعد ایک اور نئی ڈیٹ وہ ہمارے سامنے رکھتے تھے. تو انہوں نے ہمیں اس حد تک یقین دلوا دیا تھا کہ بعض اوقات تو ہم ان سے دوبارہ بات کرنے کے لیے سوچ میں پڑ جایا کرتے کہ آیا وہ ایک مقامی ایم ایل اے صاحب جو انتہائی ذمہ دار ہیں, کم و بیش 50,000 لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اتنی دلچسپی بھی اس معاملے میں وہ دکھا رہے ہیں, اس کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بار بار ان سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ ہمیں یقین بھی دلا رہے ہیں, تو پھر ہم کیوں بار بار ان سے رابطہ کریں. تو وہ ہمیں پھر ایک نئی جو ہے نا وہ ڈیٹ دے دیا کرتے. تو ابھی تک وہ معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. پھر آخری جو میٹنگ تھی اس میں ہم نے تمام جو سول سوسائٹی تھی, پریس کلب ڈڈیال, بار ایسوسی ایشن ڈڈیال, انجمن تاجراں, کشمیر فری بلڈ بینک, خادم آباد ویلفیئر ٹرسٹ, اندر حل ویلفیئر ٹرسٹ, انجمن ندائے حق, اور اس طرح کی جو غیر سیاسی پلیٹ فارم یا غیر سیاسی تنظیمیں تھیں ان کو بھی ہم نے لاسٹ جو میٹنگ تھی اس میں بٹھایا. تو منسٹر صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ ہم سے پہلے بھی اس طرح کے وعدے کر چکے ہیں, تو آپ ہمارے سامنے کارکردگی رکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے. تو انہوں نے ہمیں صرف ایک ہی بات کہی کہ بس بہت جلد پی ایم سے ہم نے ٹائم لینا ہے اور ٹائم لینے کے بعد افتتاح کر دیا جائے گا. خان صاحب آپ کی بات کو کاٹ لوں, مجھے بھی یاد ہے کہ ایک نجی ہوٹل میں آپ نے ایک میٹنگ رکھی تھی, اس میں جو ہے نا مقامی ہمارے ایم ایل اے وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے, ہم جو نمائندگان تھے میں بھی وہاں پہ موجود تھا. اس والے سے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے نا ان کو اپریل میں ہم بلائیں گے ڈڈیال میں, وہاں پہ آپ ہمارا استقبال کریں, ان کا استقبال کریں, وہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے. اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا تھا مجھے پورا یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب وہاں پہ اعلان کریں گے اس وقت جو ہے نا, اس کے بعد 1 ہفتے کے اندر مست یونیورسٹی بحال ہو جائے گی. آیا کہ وزیر اعظم صاحب نے اس فنکشن میں اعلان کیا تھا, اس کے بعد 1 ہفتے کا ٹائم بھی انہوں نے دیا تھا, وہ ٹائم بھی ابھی تک پورا نہیں ہو سکا. ٹائم تو پورا ہو گیا, ٹھیک ہے وہ پورا ہو گیا ٹائم, ٹھیک ہے 1 ہفتے کا جو انہوں نے ٹائم دیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسٹ یونیورسٹی کیمپس 6 ماہ گزر کے آیا کہ بحال ہونے کے کوئی امکانات موجود ہیں کہ نہیں؟ بالکل آپ کی بات وجہ ہے, چونکہ منسٹر اسد شاہد صاحب جس طرح مختلف اوقات میں ہم سے مختلف ٹائم فریم طے کرتے رہے مسٹ یونیورسٹی کیمپس کی بحالی کے لیے, اسی طرح اپریل 12 یا 11 اپریل کی غالباً بات ہے, 12 اپریل شاید, تو 12 اپریل میں یہاں مقامی ایک میرج ہال میں جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ورکر سے خطاب میں پھر ایک دفعہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا بطور وزیر اعظم کہ انشاءاللہ 1 ہفتہ 15 دنوں کے اندر مسٹ یونیورسٹی کیمپس کو بحال کر دیا جائے گا. تو وہ 15 دن یعنی 26 اپریل تک 25 اپریل تک بنتے تھے, وہ 25 یا 26 اپریل تو خیر گزر گئی ہے, مئی بھی گزر گیا, اب جون آ گیا, تو غالباً 3-4 دنوں کے اندر الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو جائے گا. تو اس صورتحال میں تو ہمیں کوئی نہیں نظر آ رہی امید کی کرن کہ اس دور میں ہمیں یونیورسٹی کیمپس بحال ہوتا ہوا نظر آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ویسے بھی وہ اس پہ پابندی لگ جائے گی, تو مشکل ہی ہے کہ اب جو ہے نا ان دنوں میں کم سے کم بحال ہو. آپ کی جو امیدیں جو وابستہ ہیں یا یہاں کے ڈڈیال کے لوگوں کی جو ابھی اس وقت امیدیں وابستہ ہیں وہ آنے والی حکومت کے ساتھ ہم کہا جا سکتا ہے کہ عوام علاقہ نے, محترم افسر شاہد چوہدری صاحب نے اپنے 5 سال مکمل کیے ہیں, وہ اپنی کارکردگی پہ ایک دفعہ پھر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, الیکشن میں آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نئی جو ڈڈیال کی قیادت ہے, کچھ پرانے لوگ بھی ہیں وہ بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو ہم نے بھی ایک شیڈیول طے کیا ہے نوجوانوں کے, مقامی نوجوانوں کی جو تحریک کے نوجوان ہیں ان کی مشاورت کے بعد, کہ ہم ہر ممکنہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے اور آزاد امیدوار سے
فردن ملاقاتیں کریں، ان کے سامنے اپنا یہ ماٹو یا اپنا یہ جو ایجنڈا ہے یہ رکھیں، اور ان سے اس چیز کا مطالبہ بھی کیا جائے کہ آیا جو ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک ہماری نیڈ ایجوکیشن ہے اس میں مسٹ یونیورسٹی کیمپس کا جو ہمارا ایک مقصد ہے اس کو بھی اپنے ایجنڈے میں شامل کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ ان کے پاس تو مزید ٹائم نہ ہونے کے برابر ہے، تو پھر نئی حکومت کے سامنے ہی یہ معاملہ رکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں کوئی بہتر کارکردگی دکھا سکیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہمارا جو پروگرام ہے اس وقت اختتام کی طرف ہے، تو اس والے سے ابھی جو ہے نا ہماری رفاقت جاوید صاحب سے اس مسٹ یونیورسٹی کیمپس کے حوالے سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں ہمیں واضح بات یہی یہاں سے نکلی ہے کہ مسٹ یونیورسٹی کیمپس بحال ہونے کا نام نہیں لے رہا، وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ایک وعدہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کرے کہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے جو حکمران ہیں، ہمارے جو مقامی ایم ایل اے، ان کو خوف خدا ہے اور یہاں سے جو ہے نا یہاں پہ مسٹ یونیورسٹی کیمپس کی بحالی کریں۔ تو ناظرین، ہم اس پروگرام میں آج کشمیر کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، بہت شکریہ۔